سر آپ نے پہلے ایاز صادق اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان سے معافی مانگنے کا کہا، لیکن انہوں نے تو آپ کے مطالبے کو سنا انسنا کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ اب معافی سے آگے بات نکل گئی ہے، تو بات اب آگے نکل کر کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، اس قسم کی جو ہرزہ سرائی جو کی گئی ہے ایک اعلیٰ عہدیدار جو کہ اسپیکر اسمبلی کا رہ چکا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ جب آپ اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے تو ترجیح دیں قومی مفاد قومی کے اوپر. مفاد پہ. یہ جو ہے انہوں نے ایک شخص کے لیے بولا، یہ انہوں نے اپنے لیے تو پتہ نہیں بولا کہ نہیں بولا، لیکن ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے بولا. اس نے 22 کروڑ عوام کے جذبات کا نہیں سوچا، اس نے آرم فورسز کے مورال کا نہیں سوچا. ٹھیک. جس جدوجہد میں ہم ہیں، جس جنگ سے ہم دو چار ہیں پچھلے 19 سال سے، تو اس سے جو بدتر چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان میں کوئی نہ کوئی ندامت ہے، آج کوئی نہیں اور تھی جب کوئی بات کر رہے تھے ندامت نہیں میڈیا ہے. سے، اور کوئی بڑے تردید نہیں کی. تو اس سے مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس سے کیا حال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیکاز پاکستان کے عوام تو بڑے سخت غصے میں ہیں اور ناراض ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات کی گئی ہے جس کا کہ سچ سے کوئی تعلق. بھارت کے حوالے سے تو سر یہ بھارت کے چیز حوالے سے برداشت ہو تو ہی نہیں ہم سکتی، کرکٹ ہمارے میچ میں بڑے بھی جذباتی لوگ ہیں. ہم نہیں وہ برداشت کر سکتے. تو یہ تو انہوں نے بہت بڑی بات کر دی اور ہماری ایک فتح کو شکست میں تبدیل کرنے رائٹ. کی آپ نے کوشش کہا کی. قانون اپنا راستہ لے گا، اس سے کیا مراد ہے سر؟ کیا حکومت ایاز صادق کو گرفتار کرنا چاہتی؟ دیکھیں، ہم اس کو گرفتار نہیں، ہم جو ہے تو ہم پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے اور معافی بھی نہیں مانگی. اب ہماری قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کیا وہ بنا سکتے ہیں، موقف آپ نے کہا بنا سزا سکتے ہیں. ملے گی، وہ بالکل کیا سزا سزا ہو ملے گی. سکتی ہے؟ سزا تو آپ کے دیکھیں، ذہن میں کیا ہے حکومت کی کہ دیکھیں کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس وقت کوئی ہمارے کوئی ہم اس طرح نہیں چل رہے کہ ہمارے ذہن میں کیا سزا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے کہ پاکستان کے مفادات کو ایک اتنے امپورٹنٹ پلیٹ فارم جو پاکستان کا ہائیسٹ پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے اس نے ایک ایسی بات کی ہے، تو بعض جو ہے تو اس کی پشپنائی آرٹیکل 66 کی ہاں، بات کرتے ہیں، وہی امیونٹی لیکن دیتا ہے پلیٹ امیونٹی فارم. دیتا ہے. لیکن جی دیکھیں، اس میں بھی پچھلے کیسز میں کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کی بڑی نیرو ڈیفینیشن دی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کے کوئی بھی وزیر، کوئی بھی عہدیدار آ کے وہ جو ہے تو ملکی سلامتی کے خلاف بات کرے اور اس کو پھر امیونٹی ملے. تو پھر آپ پھر سپریم آرٹیکل کورٹ 19 بھی ہے. آپ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس معاملے جو کے بھی اوپر؟ کرنا پڑا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بیکاز انہوں نے جو جرم سرزد کیا ہے ٹھیک. اور وہ جس سلسلے کو تسلسل دے رہے ہیں، یعنی کہ 2000 وہ ڈان لیگ سے ڈان لے لیگ سے کر جو شروع ہوا اور آپ کہتے اب ہیں. تک کی جو بھی آپ ان کا دیکھیں، اس میں ایک پورا تسلسل ہے. چاہے وہ اے پی سی میں جو تقریر تھی، چاہے وہ گجرانوالہ میں تقریر تھی، چاہے وہ پھر قائد اعظم کی بے حرمتی کو ابھی اگر آپ اس تناظر میں لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ایک معمولی بات نہیں تھی. ہم نے ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی کہا اس کو کس طرح سے وہ کیا گیا. پھر وہ غلط بلوچستان، تھا، لیکن آپ نے کس طرح سے قائد کی مزار پہ جو کچھ ہوا اس معاملے کو وہ جا کے تھانے پہ دھاوا بول دیا، اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. وہ جو ایک غداری کے پرچہ کٹا لاہور میں، اس کو گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا. سر اب ایاز صادق کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ امید رکھی جائے یا کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اس نہیں بہتری سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا نہیں، دیں ہم گے؟ بہترین، بیکاز دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں، اور ہم ہماری پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں تھی کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو یہ کرو. بالکل مجھے ایز اے انفارمیشن منسٹر نے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ بات کہیں، یہ نہ کہیں، اس کو روکیں، اس کو یہ کریں. تو وہ ہمارا تو ایک ٹوٹلی ڈفرنس وے آف وہ ہے گورننگ ہے. تو اگر تو یہ انہوں نے ابھی تک تو یہی طے ہوا ہے کہ جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں اس میں بڑے خلیج آ گئی ہے. ٹھیک. آج بلوچستان کے گورنر جو تھے پہلے، اور جنرل قادر تھے، اس طرح، اور آپ مولانا حافظ حسین احمد. حافظ حسین احمد کا جو بیان ہے وہ جی اس نے جی لا جی. تعلق کیا ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے انہیں فرق نہیں پڑا، وہ مولانا فضل لیکن الرحمان مولانا کہتے ہیں فضل میں کو پھر بھی فرق ساتھ بالکل کھڑا نہیں ہوں. پڑے گا. دیکھیں ان کے بھائی نے بھی جو تقریر کی. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان ان سیاستدانوں میں سے ہیں، جس طرح یہ پورا گروپ ہے کہ یہ سارے ٹھیک. کچھ مدرسوں کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ جو ہے تو اپنی اس کو ان کو ابھی جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے، اچھا آپ کو سر، پتہ ہے. یہ جو لاہور اور اسلام آباد کے اندر یہ جو ایاز صادق کے حوالے سے درخواست مقدمہ درج کرنے کی دی گئی ہے، اس کو کچھ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھانے کے نہیں حوالے جی سے آپ نہیں، لوگ؟ دیکھیں ہمارا فی الحال جو بھی ہوگا ہم پراپر طریقے سے اپنے، ویسے تو دیکھیں نا پاکستان میں جتنا بھی غم غصہ پایا جاتا ہے تو کئی لوگ یہ کریں گے، آن دیئر اون کریں گے، لیکن وزیر ہم داخلہ نے آج حکومت. کہا ہے کہ ہم درخواستیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں. نہیں بالکل، اگر ایک مقصد ایک ہی ہے جو کہ ہمارے اس میں جو پولیٹیکل اور جو لیگل جو ہمیں جو مشورہ ملتا ہے ہماری قانونی ٹیم سے اس کے مطابق آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بٹ یہ کئی لوگوں کی، یہ پی ایم ایل نون کی جو رینک اینڈ فائل ہے نا، اس کو اس بیانیے سے ٹوٹلی اختلاف ہے. اور سب کو نہیں ہے.
نہیں آج احسن اقبال نے کہا چٹان کی طرح متحد احسن ہو کے کھڑے اقبال ہیں اس بیانیے کے سامنے ہم۔ احسن اقبال تو بیچارے اب ان کے بارے میں کیا کہوں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ٹھیک، تو اچھا یہ سارے نیب زدہ ہیں بائی دا وے، جو بھی یہ بیانات دے رہے ہیں یہ سارے نیب زدہ ہیں۔ فرق کس سے پڑے گا؟ آپ نے کہا ان نیب زدہ لوگوں سے تو نہیں پڑتا، کون ایسی بات کرے گا تو فرق پڑے گا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ استعمال ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ پریشر میں لائیں حکومت کو، کس لیے کہ ان کو این آر او مل جائے، وہ آپ نہیں دیں گے، وہ ہم دیں گے نہیں۔ رائٹ۔ اچھا سر، اگر اس وقت میں اگر ایاز صادق ویسے تو لگ نہیں رہا، لیکن اگر معافی مانگ لیتے ہیں، جو کہ ان کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا تھا نا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ توڑ موڑ کے میرے الفاظ کو پیش کیا گیا، تو اگر معافی مانگتے ہیں پھر جرم ختم؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے یہ، اس کی دیکھیں وی وانٹ ٹو میک این ایگزامپل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے جو اس پلیٹ فارم کو یا کسی بھی جگہ پہ ایک جو ملکی ادارے ہیں، دیکھیں ہماری جو ملک ہوتے ہیں اداروں سے انڈیویجولز جو ہے نا آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ان کو ہم نے کمزور کیا، ان میں اگر ہم نے ان کو اگر کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، جو کہ انہوں نے کی اپنے وقت میں، جس کو کہ اب ہم دوبارہ سے اٹھا رہے ہیں، اس کے اور بھی طریقے ہیں سر، اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی اگزامپل ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کسی رکن پارلیمنٹ نے کوئی ایسی بات کی اور اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہو جس کا ارادہ بھی آپ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب نواز شریف نے اسی فلور آف دا ہاؤس پہ ایک جھوٹا بیان دیا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ دستاویزات، جس کو کہ وہ اب ٹھیک ہے، وہ تو اس کا کوئی ملک کی سلامتی سے تعلق نہیں تھا، لیکن جو بات ایاز صادق نے کی ہے یہ بنیادی طور پہ اسی کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کا یہ نیریٹو ہے، تو ہم پی ڈی ایم کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہیں جو کہ اس وقت، جس کو کہ میں کہتا ہوں نا، جو وہ ہیں بنارسی ٹھگ جو ہیں، وہ مختلف جگہ اپنے ناٹک سرکس لگا رہے ہیں، اب ان کا اگلا پڑاؤ شاید پشاور میں ہو، تو اس کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے کہ سب کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، آپ حکومت میں ہیں، کوئی انٹیلیجنس کی انفارمیشن آ رہی ہے اس طرف سے کہ یہ سب مل کے ڈیزائن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے آج بھی کہا نا کہ یہ انہوں نے 2016 میں ڈان لیگ سے شروع ہوا تھا معاملہ سارا۔ بالکل، دیکھیں جی یہ ہائبرڈ وار کا حصہ ہے، جو بیانیہ لے کے یہ چل رہے ہیں، جس میں اتنی کنسسٹنسی ہے، اس میں جتنا اس میں تسلسل ہے، تو وہ تو اس کے لیے تو کوئی آپ کو کوئی نہ انٹیلیجنس ادارے کی وہ چاہیے، یہ تو ایک بالکل جیسے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور مقصد کیا ہے، ان کو اس وقت جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے، اب جو ہے تو وہ حبیب جالب کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ان کو روکنا ضروری ہے؟ چونکہ بالکل روکنا ہے، دیکھیں کل کہا، آپ نے سنا سر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میٹنگ کی باتیں سامنے نہیں آنا چاہیے تھی، لیکن اگر یہ باتیں سامنے آئیں تو بڑے خطرناک قسم کے جو انکشافات ہیں نا وہ پھر سامنے ہوں گے۔ دیکھیں یہ تو رانا ثناء اللہ نے تو آپ کے سامنے انڈورس کیا تھا نا رانا ثناء اللہ، وہ تو وہ سب پاکستان جاتا ہے کہ ان کی کیا، ایک ساتھ ہی بٹھا کے پوچھ لیں ان سب سے کیا کیا نہیں، ان سے تو پوچھنا تو عوام تو پوچھیں گے، ان سے عوام پوچھیں گے، پارلیمنٹ میں بھی ہم وہ کریں گے۔ بدنامی دیکھیں ملک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم اس میں ان کے ساتھ ہم سخت طریقے سے نپٹیں گے۔ جب یہ ملک کے بارے میں بات کریں، پارٹی لیڈرشپ یا ہماری حکومت کی پالیسیز کے بارے میں، وہ کوئی نہیں ہے، لیکن ملک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سر یہ جو ایشوز جو آپ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ شبلی فراز صاحب، انڈین میڈیا کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، پاکستان کو برا بھلا کرے، اس کے امیج کو خراب کرے۔ سر آپ ان کو سیریس لے رہے ہیں، آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کے مختلف ٹی وی چینلز کے کلپس چلائے، سر میرے پاس بھی موجود ہے، میں تو اپنے پروگرام میں چلانا پسند نہیں کرتی ان کو، آپ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا کہا، لیکن یہ کم ہوتا ہے جس میں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو ایک سلور پلیٹ پہ جو ہے تو رکھ کے ان کے لیے ایک پروپیگنڈا کا سامان مہیا کرے۔ ہم تو یہی لیکن کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں تو ہمارے دشمن اس پہ کس طرح کی شادیانے بجاتے ہیں۔ اور بھی کہہ رہا ہے جو کیبنٹ کا منسٹر ہے نا آپ کے فواد چودھری، ان کے بیان کو بھی وہ دشمن جو ہے نا وہ ایسے ہی پریزنٹ کر رہا ہے۔ دشمن تو چھوڑیں، آپ کے اپنے جو یہی جو نون والے ہیں، یہ لوگ بھی اس فواد چودھری کے بیان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ملکی نہیں، انڈین میڈیا تو ٹویسٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ نہیں، میڈیا تو ٹویسٹ نہیں، آپ بالکل آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، اس کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ فواد چودھری نے کیا کہ اس نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ پلوامہ کے بعد آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی بات کو لیا جا رہا ہے۔ یہی بات ایاز صادق کہہ رہے نہیں، یہی نون لیگ کہہ رہے کہ ہمارے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے۔ وہ تو اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ نیشنل اسمبلی کی جو ایک جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ وربیٹم بھی ہوتی ہے اور وہ ویژولز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی میں صرف کہہ رہی ہوں انڈین میڈیا کو چھوڑ دیں سر، گھر میں بیٹھ کے بات کریں، گھر میں ان چیزوں کو کلیئر کریں، ان کو اہمیت ہی نہ دیں۔ نہیں، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، ہم تو صرف اہمیت ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں نے یہ سامان مہیا کیا اس بدنامی رسوائی کا، اور خاص طور پہ اگر اس میں ایک
یعنی آپ بالکل یعنی سفید کو کالا کہیں، یعنی ہماری فتح تھی جس پہ کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنی ایئر فورس پہ، اپنی آرم فورسز بالکل پہ، بالکل اور اس کو جو ہے تو انہوں نے ان کی جھولی میں ڈال دیا کہ ان کی اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ان کا مرال جو کہ اور بہت ہماری ڈاؤن ہے. ریاست کا نقصان ہوتا ہے سر، لڑائی سے مہا لڑائی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ آپ اس کو اب ڈیل کیسے کریں گے؟ کیا آپ کی ٹیبل کے اوپر کوئی ڈائیلاگس کا آپشن ہے کہ ان کے ساتھ کیے جائیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو تو یہ تو ڈائلاگ والے ہیں نہیں، ان کو تو سزائیں ملنی سر چاہیے. اپوزیشن کو نمبر پولیٹیکل ون، اسپیس نہیں دینی جو پڑتی دیکھیں ہے، اپوزیشن تو اپوزیشن میں تنقید کرتی سین ہے. لوگ بھی ہیں، اپوزیشن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کہ کوئی کرپشن کا ان پہ کوئی ان الزام سے بات نہیں کر ہے. لیں آپ. ہم ان سے بالکل ہم بات کریں گے، اور پرائم منسٹر نے پہلے بھی کہا ہے کہ سوائے کرپشن کے جو بھی ایشوز ہیں ہم اس پہ بات کرنے تو کو وزیر تیار ہیں. اعظم خود پہل کر لینا ڈائیلاگ میں سر، کیوں نہیں کرتے دیکھیں وہ؟ پہلے یہ چیز اس کو تو ہم نے ہینڈل کرنا ہے کہ یہ پہلے یہ تو طے کریں کہ یہ اس پہ لیکن نادم ہے سیاسی ہم نہیں ہے. آہنگی کو برقرار رکھنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا نہیں سر. نہیں یہ ذمہ داری ہے، ماحول بٹ کو ایٹ ختم وٹ کریں. کاسٹ؟ دنیا باتیں بنا رہی ہے نہیں ہم پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. ہم یہ پوری ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ملک میں امن و امان ہو، لیکن ہم ساتھ میں کیسے سر اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اس محاذرائی کا، اس اس لڑائی کا؟ مہادرائی کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا، نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بے یقینی کی صورتحال جو پیدا کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی پرائز دیں کہ جو ہمارے اداروں کے بارے میں، جو ہمارے ملک کے بارے میں، جو ہمارے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں ٹھیک کریں، ہے. ان کو ہم بالکل نظر کریں گے انداز کیا؟ کریں. پریکٹیکلی کیا ہوگا اس کے پریکٹیکلی لیے؟ تمام قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کو آنے کب والے تک؟ دنوں میں ایک پریس کانفرنس آپ کی آنے ہوتی والے ہے، ادھر دنوں سے میں وہ باتیں کرتے ہیں، نہیں پھر وہ تو ادھر کریں سے گے. دیکھیں بیانات کی جھوٹ، گولہ باری ہو رہی ہے ابھی تک عوام بس. کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے. انہوں نے ایاز صادق کو، انہوں نے نواز شریف کو، انہوں نے اویس نورانی کو، انہوں نے فضل الرحمان کو، انہوں نے عطاء الرحمان کو، سب کو سنا ہے اپنے گناہگار آنکھوں سے. میں نے بھی دیکھا ہے اور کانوں سے بھی سنا ہے، سارے پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے. ٹھیک. اس لیے یہ چیز ایسا اس نہ کو ہو سر، متنازع نہ بنائیں. سیاستیں آپ لوگوں کی بچ جائیں گی، لیکن یہ نہ ہو کہ ملک کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے سر، وہ مشکلات میں نہ آ جائے. نہیں ان نہیں چیزوں کا اس طرح خیال نہیں رکھنا ہوگا. بھی دیکھیں گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت ہی سنسیئر، ہارڈ ورکنگ، میچور پولیٹیشین ہے، جو کہ نہ پریشر میں آتے ہیں ٹھیک ہے. اس قسم کے حالات میں. اور آپ نے دیکھا کہ ایون جو جنگ کی صورتحال تھی، جو کہ جس میں ہم نے انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا، اس میں بھی وہ بالکل ایسے کمپوز اور وہ آپ تھے. لوگ تو یہ چیزیں ہم اس کو ایڈریس تو کر رہے ہیں. پتہ ہے یہ سوال لیکن کیوں کیا ہے؟ آپ لوگ آئے تھے تبدیلی کے لیے سر، آپ لوگ آئے تھے دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے جی لیے. تو کیا آپ نے یہ اپوزیشن کے پیچھے 5 سال لگے رہنا ہے سر؟ نہیں کوئی عوام کا بھی سوچ لیں. یہ اسٹیٹ بینک پہلی کی کل رپورٹ آئی ہے پرسوں کہ مالی سال میں مہنگائی 10% سے زیادہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ قابل یہ برداشت ہے نہیں عوام ہے، کے لیے؟ بالکل نہیں ہے. ہم اس پہ بالکل نہ ہم اس کی کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، مہنگائی نہ ہے ہم نا اس سر، پہ. مہنگائی تو بالکل پھر ہے. کچھ کرتے کیوں نہیں نہیں آپ؟ میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیریفائی کر دوں. دیکھیں چینج کا آپ نے کہا، نیا پاکستان کی آپ نے بات کی. دیکھیں یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹھیک. پروسیس ہے. آپ دیکھیں جس حالات میں ہمیں اکانومی ملی تھی، آپ دیکھیں جس حالات میں کووڈ، آپ تو امریکہ سے ہو کے آئیں، لیکن آپ نے اچھا دیکھا کام کیا. کہ ویل ڈن کس طرح سے ملکوں کی اکانومی اچھا تہس کیا. نہس ہو گئی. اب ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریکور کیا، تو ہم اسے بلڈ کر رہے ہیں. اب اچھی خبریں آ رہی ہیں، ایکسپورٹس کووڈ سے بڑھ اچھا رہی ہیں. ڈیل کیا نا آپ نے. عوام سے کب ڈیل کریں گے؟ کووڈ کے معاملے سے اچھا ڈیل کیا، تو عوام سے دیکھیں کب ڈیل کووڈ کریں گے؟ سے جو اصل ایشو ہے. مشکل کام کیا ہو سکتا تھا پوری دنیا کی کر لیا. ٹھیک ہے نا، میں یہی Excellent. بتانا چاہ رہا ہوں. آگے. اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو صرف جو مہنگائی کا جو ایشو ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دن رات پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، پوری ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے کہ ہم اب یہ جو آٹا ہے، چینی ہے، اس کی شپس ارائیو کرنا شروع ہو گئی ہیں. ان کی قیمتوں میں نیچے آئیں گے. اور جو وہ کب تک نیچے آئیں آئٹمز گے؟ ہیں، یہ 3 اشیاء، آٹا، چینی اور بجلی بھی آپ نے بات کی نا، تو اس کا کمپیریزن ہی اگر کر لیا جائے 2018 سے، جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی اور آپ کی آئی سر، آپ جی کے صرف 2 سال کے اندر عوام کے اوپر 2200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے ان 3 چیزوں سے: گندم، چینی اور بجلی. یہ جو ہے نا، یہ پورے جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں. دیکھیں اس وقت جنگ ہے دو، ان میں ایک شر کی قوت ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر لیڈ کر رہے ہیں فضل الرحمان اور نواز شریف کی صورت میں، اور ایک ہے خیر کی قوت جو کہ پرائم منسٹر عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. اب جو ہے نا یہ پورا ایک جو شفٹ ہو رہا ہے، یہ اتنی آسانی سے جنگ نہیں جیتی جاتی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کیے بغیر آپ جو ہے نا آپ کے لیے وہ تبدیلی ہو جائے گی. اس میں ہر ایک نے حصہ ڈالنا ہے. آپ کی خیر کی جو بات، خیر کی قوت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی میں مسابقتی کمیشن کی رپورٹ بھی آپ نے دیکھی جی. ہوگی سر. 70 ارب روپے ناجائز طور پہ شوگر مل مالکان نے لے لیے. یہ تو آپ کے دور میں ہوا ہے نا سر. اس وقت چینی کی کیا ریٹ تھی، اس کے بعد رپورٹ آئی آج 110، 115، 120 کہیں. سر یہ تو آپ کے دور میں ہو رہا ہے. نہیں ہمارے دور میں، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے دور میں ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، لائیں نا سر، کب وہ آئیں گے؟ لیکن یہ بھی دیکھیں وہ ان کو آنا چاہیے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہمیں نہیں پتا میاں کہ وہ صاحب کو کیوں نہیں آ رہے. لینے جا سکتے ہیں، ان کو بھی لے آئیں. نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ڈفرنس تو 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوگر ملیں تھیں وہ
ان نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملیز کی تھیں، زرداری اینڈ کمپنی کی تھیں. ٹھیک ہے، ہماری تو کوئی شوگر مل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم نے تو جو رپورٹ کی، جو ہم نے جو انویسٹیگیشن کرائی، جو ہم نے کمیشن بنایا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم پورے اس ویلیو چین کو سمجھ جائیں کہ کس طرح سے لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کی تھی. آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری نہیں، ہر ایک کے خلاف ایکشن ہوگا. ان کو آنا چاہیے، آپ بھول جائیں، ایف آئی اے بلا ہر ایک کو ایکشن ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اپنی 22 سالہ جدوجہد کسی ایک دو افراد کے لیے قربان نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور یہی چینی کی قیمت ہے، اگلے ہفتے سے آپ کو شروع ہو جائیں گی. الٹا اثر ہو رہا ہے آپ کے ایکشنز کا. جس چیز پہ نوٹس انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسی قوتیں ہیں جو کہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. میں نے آپ سے کہا نا، یہ ایک جنگ ہے. 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے، آپ کے منشور میں یہ تھا. آپ تو بے روزگاری بانٹ رہے ہیں سر. آپ نے ابھی ریڈیو پاکستان سے 749 لوگوں کو نکال دیا. سر کیوں نکالا ان کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پارس، آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں، کمپیئر پاکستان کو عالمی سطح کے ساتھ بھی کریں نا، حالانکہ کمپیریزن نہیں بنتا. جتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، کتنی بڑی بڑی چینز، کتنی ایئر لائنز انڈسٹری، ریسٹورانٹس، سپر سٹورز، وہ مال، سب ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ادھر دیکھیں کہ کووڈ سے پہلے کیا حال تھا سر؟ میں کووڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہی. آپ نے ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو کیوں نکالا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں. ایسے اگر آپ نہیں، میں آپ کو 1 سیکنڈ بتاتا ہوں. دیکھیں نا، آپ جو ماضی، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ماضی میں جو غلطیاں ہوں، ایک کشتی ہے جس میں کہ 10 مسافروں کی گنجائش ہے، آپ نے اس میں 300 ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ ایسے تو پی آئی اے میں بھی ہیں، ایسے تو ریلوے میں بھی ہیں، ایسے تو پی ٹی وی میں بھی ہیں. جہاں حکومت کو لگانا ہوتا ہے وہاں حکومت ابھی بھی لگا رہی ہے. یہ کس نے کی ہے؟ یہ کس نے کی ہے؟ کیوں ادارے نہیں چل رہے ہیں؟ نون لیگ نے کیا، آپ کہتے ہیں نا. نون پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے مجبوریوں کے تحت چلا رہے تھے نا، تو آپ بھی چلاتے رہے. مجبوریاں تو ہمیشہ چلتی ہیں. سوری، بل آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی چلا رہے تھے. وہ کیا چلا رہے تھے کہ 400 ارب روپے کا پی ٹی وی پہ وہ ہے. اسی طرح 3-4 ہزار لوگوں کی پینشن کے جو اماؤنٹس بنتے ہیں، یہ تو دے ہی نہیں سکتے. اچھا سر، یہ 749 جو لوگ ہیں، ان کا کانٹریکٹ تھا 17,000 سے لے کے 25,000 تک کا. کتنا بچا لیں گے آپ؟ دیکھیں نہیں، بات یہ نہیں. 15-20 سال لوگوں نے ریڈیو کو دیے ہیں. ریڈیو پاکستان کی آواز ہے. آپ کو اس پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہیں. گورنمنٹ تو بزنس نہیں کرتی. نہیں، ہم بزنس نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو پراپر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، اس میں ہم نے پوری اس کا بریک ڈاؤن ہم انقریب آپ کو دیں گے، جس میں سے کہ ایسے بھی تھے کہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو ہائر کر کے اپنے چپراسی کو، جو جینوئن ہے اس کو نکال دیں، باقیوں کو کرنے تو یہ کر رہے ہیں نا. ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم آپ کے سامنے دکھائیں. کر سکتے ہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر سر. دیکھیں جو 60 سال کا ہے اور دوبارہ آ کے کر رہا ہے کانٹریکٹ پہ، اس کو تو کر دیں آپ. لیکن جو 33 سال 40 سال 45 سال شبلی فراز صاحب اگر وہ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ دیکھیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کے فیصلے ہونے دیں گے جو کہ غریبوں کے لیے ہی اس کی نظر ہے؟ احساس پروگرام نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ نہیں، آپ میرٹ کو تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. آپ نے اداروں کو اٹھانا بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ایک جس طرح اگین میں کہتا ہوں، ایک کشتی میں 10 مسافر ہیں، آپ اس میں 300 ڈال دیں. کشتی تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اسٹیل مل چلائیں گے، وہ نہیں چلا سکے. نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم اسٹیل. دیکھیں ہم نے بالکل، ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اسد عمر کا بیان ہے، قوم نے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری وہ والی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. جب آپ آتے ہیں، کئی آپ کے سامنے فیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ نہیں وقت دیکھیں، ریسٹرکٹیو انفارمیشن جب آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں، جو مفاد پرستوں کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آپ کو پوری انفارمیشن نہیں دے سکتے. 400 لوگ نکال دیے سر آپ نے. کس نے؟ پی ٹی ڈی سی کے اندر سے بھی. سر آپ نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے؟ نہیں، 1 سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم گھر، آپ بھول گئے، نوکریوں کے علاوہ گھر بھی کی بات ہوئی تھی. گھر بن گئے؟ دیں گے، بن گئے پارس سر، بن گئے گھر. جو پروگرام نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پروگرام ہمارا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، اس جیسا پروگرام آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. بھٹو نے جو کہا تھا نا، روٹی کپڑا میں شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں، ایڈز دیکھیں، لوگ اس میں درخواستیں دے رہے ہیں. سر میں سوچتی ہوں کہ یہ میاں محمد نواز شریف نام کا شخص نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی سیاست کس چیز پہ چلتی؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو اس کے نام پہ ہم نے سیاست نہیں کی. ہم نے تو جو اس کے کام تھے، جو اس کے کرتوت تھے، اس پہ سیاست کر رہے ہیں ہم، کہ اس سے ہم نے جان چھڑانا ہے. اس ملک یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ان کو چھوڑ دینا. جب تک ہم نے چھوڑ دیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کام کر رہے ہیں تو یہ پرفارمنس ہے سر. نہیں، کیا پرفارمنس ہے؟ لوگ خوش ہیں آپ سے؟ نہیں، دیکھیں مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ غربت
देखें, गुर्बत तो पहले भी इस मुल्क में कोई ऐसा नहीं आप था। तब्दीली के लिए आए थे ना? नहीं अच्छा, आप समझती हैं कि आपके मुल्क 70 में साल सऊदी का। अरब की तरह ओके। वो हो गया है 70 साल का जो वो है सफाई है, वो हम तो एक वो दिन में 70 कर साल में ही दें, आपको 2 चाहिए? साल में नहीं। हम 70 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हमें क्यों दोबारा री इलेक्ट किया, उस वक्त तो हमारे पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, राइट। लेकिन फिर भी हमने वहां पे डिलीवर किया। इसी तरह इधर, क्योंकि इधर के मसाइल काफी बड़े थे, इसमें इंशाल्लाह सर आप आप देखेंगे यकीन करें, आप परफॉर्म इस साल करें, से- कोई मुकाबला नहीं कर तो सकेगा और आप अवाम भी पहले से बड़ी क्यों खुश कह रहे होगी। हैं? देखिए अभी तो हमें 2 हम साल पूछ रहे हुए हैं ना, हैं, 2.5 साल में कुछ तो करके 2 बताएं साल सर। जो, ऐसे हाँ ही आग 26 बंद महीने करके हुए 2.5 साल भी हैं, ठीक गुजर है, जाएंगे। 26 महीने हमें हुए हैं। और जब 5 साल होगा, Right. जब आप मुझे बुलाएंगी 6 महीने पहले अगले इलेक्शन से, उस वक्त मैं आपको सवालात का पूरा जवाब दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर एक फैसला आखिरी आवाम का। सवाल सर, 15 जनवरी को आपने कहा मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आ रहे हैं, वो बरतानिया को जो खत लिखा था उसका जवाब आ गया, कोई रिस्पांस किया है? देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हर पहलू से, जिसमें कि डिप्लोमेटिक भी है, पर्सनल लेवल पे भी हम इशू कर रहे हैं। कैसे आएंगे एक वो? ऐसे, देखें यही बात है बड़ी अच्छी कि हम एग्जाम्पल्स तो हैं पूरी तरह से, जी सर, बड़ी एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की कि बरतानिया से लाना देखें कितना आसान है। आप कहें तो मैं आपको बताती हूँ, ये जूलियन असांज, एडवर्ड स्नोडन, अमेरिका ने बड़ी इसलिए कोशिश की, नहीं ला सका इनको इसलिए भी। इसलिए कि उन मुल्कों के साथ उनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी। इनके साथ इन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इसलिए नहीं की बरतानिया के साथ, बिकॉज इनकी जायदादें बरतानिया में थी। इनको पता था कि तो अगर इनको आप दिन ले आएगा आएंगे। फॉरेन क्रिमिनल लॉ भी मियां साहब पे एप्लीकेबल नहीं होता, वहां की कोर्ट्स ने मियां साहब को सजा नहीं दी, पाकिस्तान अच्छा, की कोर्ट्स तो ने हम दी ये है। कह दें, आप वो वजीर आजम जो कि 3 दफा कहते हैं कि हम वजीर आजम रह चुके हैं कानून के सामने, बजाय आपका ये सवाल कि आपका सवाल ये होना चाहिए नवाज शरीफ से कि आपको 3 बार वजीर आजम बनाया, ठीक। आप कानून से ऊपर नहीं है, आपको चाहिए कि आप खुद आना आ जाएं। चाहिए उन्हें, खुद- बिल्कुल आना चाहिए। खुद मैंने आना हर शो में चाहिए। अपने ये तो बात आप की है। बजाय, मैं पूछ रही हूँ, आपने खान साहब ने कहा डिपोर्ट कराएंगे, तो डिपोर्ट तो 2-3 दिन में करा लेते हैं, उसके लिए 15 जनवरी की डेट क्यों दी है? कराएं फौरन पे। देखें कोई ये इतने भी चीजें नहीं होती हैं। मतलब है कि कोई हम ऐसा भी नहीं है कि हम करें छुप और वो हो जाए चीज। हमारी पूरी कोशिश है और हम ये करेंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि मुल्क को जब अगर आपने अवाम को बताना है कि जी कानून से कोई बालातर नहीं है, ठीक हम है। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह ये बैठ के इनका अंजाम जो है, तो वो जो दूसरे लंदन में बैठे हुए थे ना, उससे ज्यादा नहीं होगा।